اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد. سب حضرات 9 بار جو ہے نا سورۃ اخلاص پڑھ لیں. سید عطا المہیمن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ کے ایصال ثواب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك اللهم بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا كريم يا أرحم الراحمين يا كريم يا أرحم الراحمين يا كريم يا أرحم الراحمين. أوصل وبلغ ما قرأنا وما تلونا إلى روح الأرواح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله، ثم إلى إخوانهم من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى روح قرأنا لأجله سيدنا محمد. اللهم اغفره وارحمه، اللهم اغفره وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله يا الله بالماء والثلج والبرد ونقه يا كريم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا حي يا قيوم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وادخله يا كريم جنة النعيم وعذه يا الله من عذاب النار. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه وعن سيئاته. اللهم إني أشهدك بأنه كان رجل صالح عالم محب لك ولنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان من أهل التقى والنقى. اللهم بفضلك ومنك وكرمك وإحسانك اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم أعلِ مقامه في جنات الفردوس. يا حنان يا منان أعلِ مقامه في جنات الفردوس. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منه. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف العالم كله واخلف المسلمين خيرا منه. اللهم اخلفنا خيرا منه. يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما سار إليه. أحينا مسلما وأمتنا مسلما واحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله. اللهم إنا نسألك بفضلك رفاقتهم في الجنة. اللهم إنا نسألك بفضلك رفاقتهم في الجنة. توفنا وأنت راض عنا، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. اللهم اجعل الموت شهادة في سبيلك
واجعل قبورنا في بلدة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. توفنا وأنت راض عنا، توفنا مسلما ولحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم. صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منه. اللهم اخلف العالم كله واخلف المسلمين كله خيرا. نعم يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم يا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال الشيخ رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم مشائخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. باب العشر فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري. ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم إلى أن قال عن سالم عن أبيه رضي الله عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا. السماء والعيون، السماء هو المطر والعيون اس کو چشمہ کہتے ہیں. وعثريا عثر ما يشرب بعروقه من غیر سقی، من غیر، وہ اپنی جڑوں سے ایسی اپنی جڑوں سے جو ہے وہ پانی لیتی ہے، اور درخت اور جو ہے نا زراعت، اور یا پھر بارش ہوتی ہے اس سے ہوتا ہے. نعم نعم. العشر وما سقي بالنسخ نصف العشر. قال ابو عبد الله بالنسخ جو ہے نا یہ اس میں کنواں اور جو ہے نا اس کے ساتھ بیل کے ساتھ یا اونٹ کے ساتھ جو ہے نا کنویں سے جو پانی نکالا جاتا ہے، جیسے ڈول سے پانی نکالا جاتا ہے کنویں سے. نعم. قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول لأنه لم يوقت في الأول، يعني حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما سقط السماء العشر، وبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت، كما روى الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة. وقال بلال رضي الله عنه: قد صلى، فأخذ بقول بلال رضي الله عنه وترك قول الفضل رضي الله عنه. اس لیے کہ سیدنا بلال ہی ساتھ تھے. نعم نعم. باب ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وبه قال حدثنا عرض کر دیا تھا. نعم. وبه قال حدثنا مسدد إلى أن قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما أقل من 5 أوسق صدقة، ولا في أقل من 5 من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من 5 أواق من الورق صدقة. باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة. وبه قال حدثنا عمر بن محمد إلى أن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل فيجيء هذا بتمره وهذا اتارا جاتا ہے. نعم نعم. حتى يصير عنده كوما من تمر، فجعل الحسن والحسين يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجهما من فيه، فقال: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة. باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه صدقة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فلم يحضر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب. وبه قال حدثنا حجاج إلى أن قال: سمعت ابن عمر يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها جب وہ کھانے کے قابل ہوئے، چاہے کچی بھی ہے، جو ہے نا رطب اور رطب کے ساتھ بلح جو ہے احمرت اصفر، جب وہ جو ہے نا سرخ اور جو ہے نا، اور یتحمل العاہا، اور جو ہے نا آہا کو تحمل، یعنی اگر بارش بھی ہو جائے تب بھی خراب نہ ہو، اور اگر گرمی ہو جائے تب بھی خراب نہ ہو. نعم. اس وقت جو ہے نا وہ احمار اور جو ہے نا نعم آہا سے محفوظ ہوتی ہے آسمانی مصیبت سے. نعم نعم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف إلى أن قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وبه قال حدثنا قتيبة إلى أن قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قال حتى تحمر. نعم. باب هل يشتري صدقته، ولا بأس أن يشتري صدقة غيره. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى
إنما نهى المتصدق خاصة وہ نہیں خرید کرے گا، متصدق نہیں کرے گا. نعم نعم. ولم ينهى غيره. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير إلى أن قال أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره استشاره. نعم. لا تعد في صدقتك. فبذلك كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف إلى أن قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص. اس لیے کہ وہ شرمندگی یا مروت کی وجہ سے سستا بیچے گا. نعم نعم. سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم إن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وآله. وبه قال حدثنا حال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ نہیں، لیکن جو ہے نا علماء نے کہا ہے اب تو بیت المال میں ان کا حصہ نہیں رکھا گیا، بیت المال میں ان کا حصہ نہیں رکھا گیا، اس لیے میاں کوشش کیا کرو کہ غیر زکوٰۃ سے ان کی مدد کر لیا کرو، غیر زکوٰۃ سے اس کی. نعم نعم نعم. إلى أن قال سمعت أبا قال النبي صلى الله عليه وسلم ہے. نعم نعم. سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي ثمرة من تمرة الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرح كخ أو كخ كخ. نعم ليطرح تاکہ اس کو پھینک دے. أما شعرت أننا لا نأكل صدقة. باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير إلى أن قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة جو ہے نا یہ میمونہ رضی اللہ عنہ کی. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها، اس کو سخت کر کے اس چمڑے سے فائدہ اٹھاتے رنگین کرنے کا. قالوا انها ميتة قال انما حرم اكلها. اس کا کھانا حرام ہے لیکن اس کے جو ہے نا چمڑے سے فائدہ اٹھانا جو ہے نا. نعم. وبه قال حدثنا آدم إلى أن قال عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن نشتري بريرة للعتق وأراد مواليها أن يشتروا فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق. قالت وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقلت هذا ما تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية. باب إذا تحولت الصدقة. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله إلى أن قال عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فقال هل عندكم شيء؟ فقالت لا إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت لها من الصدقة. فقال إنها قد بلغت محلها لها صدقة ولنا هدية. نعم نعم. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى إلى أن قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية. وقال أبو داود أنبأنا شعبة عن قتادة من أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل إلى أن قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياهم وكرائم أموالهم. نعم سب سے بہترین مال سے بچنا. نعم اس لیے کہ متوسط لیں، نہ کمزور لیں اور نہ بالکل جو ہے نا اعلیٰ قسم کا دیں. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة. وقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وصل عليهم الآية ادعوا لهم. نعم. وبه قال حدثنا حفص بن عمر إلى أن قال عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بسرقتهم قال اللهم صل على آل فلان فأتاه اغفر له وارحمه. نعم دعاء. نعم. وقال اللهم صل على آل أبي أوفى. باب ما يستخرج من البحر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس العنبر بركاز وهو شيء دسره البحر. وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس. اللہ کی قدرت دیکھیں. ہرنی پہاڑی نہیں کھیلو میرے پیارے، نہیں کھیلو، رحم کرو مجھ پہ. نعم ادھر بھی دیکھو، میری طرف بھی دیکھو، ٹوپی ڈھلا ادھر بھی دیکھو، میں سن تو نہیں رہا، دیکھ رہا ہوں. عنبر دیکھو، اللہ کی قدرت دیکھیں. ہرن کے جو ہے نا نافہ جو ہے نافہ اس میں مشک ہوتا ہے، مسک جسے ہم کیا کستوری کہتے ہیں، سونے سے زیادہ قیمتی ہے. اور یہ مچھلی جو ہے نا اس کا فضلہ جو ہے وہ عنبر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مچھلی کا فضلہ
انبر ہے نمبر نعم 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 سبحان اللہ سبحان اللہ نعم نعم وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في ركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء. کتاب پڑھو کہاں سے پڑھ رہے ہیں آپ؟ ہاتھ رکھو وہاں. نہیں پتا تمہیں جو ہے نا کہاں سے سبق ہے. کھولو وہ جگہ پڑھنے والی پڑھو اگر ہے آپ کو جو ہے نا میں غلط کہہ رہا ہوں تو شرم کرو یار. کچھ جو ہے نا خواہ مجھے تکلیف دیتے ہو. نہیں پتا جو ہے نا کہاں سے. کتاب بخاری ہے یا کوئی اور ہے؟ دیکھو میاں کون سی کتاب ہے. دیکھو تم شہادت دو صحیح للہ. ہاں کھول. اس کو پتہ نہیں ہے کہاں. کھولو سبق بتاؤ اس کو. یبوست آتی ہے میرے پاس. پھر میں نہیں چل سکتا. پھر میری یہ کمزوری ہے. مجھے اللہ معاف کرے اور آپ بھی معاف کریں. نعم. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة إلى أن قال عن ابي هريرة سامنے نہیں بیٹھا کرو. ادھر ہو جایا کرو یا ادھر ہو جایا کرو. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فدفع إليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال. باب في الركاز الخمس. وقال مالك رکاز هذا معدن جو ہے نا چاہے جس چیز کا بھی ہو جو ہے نا کیا پتہ نہیں آپ اس کو زمین میں جو دفن ہوتا ہے کیا کہتے ہیں؟ ہاں دفینہ نہیں بھائی کچھ اور کہتے ہیں. خزانہ یار خزانہ بھی نہیں کچھ اور لفظ ہے. کان. ہاں یہ کان جو ہے نا نمک کی کان سونے کی کان. ہاں اور جو ہے نا قیمتی پتھروں کی کان. یہ کان یہ نہیں عذر نہیں جو وہ مالک وہی جیسے اسی طرح جو ہے نا پٹرول کی بھی کان ہے. یوں سمجھیں کہ وہ سمندر سے جو ہے نا وہ اور گیس بھی اس طرح کی. نا رکاز عمومی لفظ ہے. نا وقال مالك کان. نا وقال مالك وابن إدريس الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس وليس معدن بركاز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جبار وفي الركاز الخمس. وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل 200 5. وقال الحسن ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة. وإن وجدت لقطة في أرض العدو فعرفها فإن كانت من العدو ففيها الخمس. وقال بعض الناس المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية لأنه يقال أركزنا المعدن إذا أخرج منه شيء قيل له فقد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركزت ثم ناقضه. وقال لا بأس أن يكتمه ولا يؤدي الخمس. سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے پاس ایک قضیہ آیا تو جو ہے نا ایک آدمی نے زمین خریدی اور زمین خریدنے کے بعد اس میں خزانہ نکل آیا. اس نے وہ زمین والے سے کہا یار یہ میں نے زمین خریدی تھی خزانہ تو نہیں لگا. کہیں گے نہیں میں نے زمین اور اس میں جو کچھ تھا وہ بیچا تھا. اب مقدمہ ان کے یہاں پیش ہوا. انہوں نے فرمایا اچھا کس کے پاس بچی ہے اور کس پاس لڑکا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا لڑکا ہے. لڑکی نے اچھا ٹھیک ہے تم جو ہے نا لڑکی اپنی اس کو اپنے جو ہے نا شادی کر لو اور یہ اس کو جو ہے نا جسے آپ کیا کہتے ہیں جہیز میں دے دو. اس میں جہیز میں دو یعنی ادیم بالغ الکعبہ تاکہ حقدار کو حق مل جائے. نعم نعم یہ لوگ ہوتے تھے. ہاں یہ لوگ نعم اور قاضی بھی ایسے ہوتے تھے. نعم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف إلى أن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. اگر اس نے وسائل اختیار کیے معدن جبار حفرہ گڑھا جو ہے کھودا معدن نکالنے کے لیے اور وسائل سلام جو ہے استعمال کیے پھر اگر کوئی گر گیا تو اس پر جو ہے نا کوئی کچھ نہیں آئے گا اس پر. نعم 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 یا اخی. اسی طرح جو ہے نا اجماع جو ہے نا یہ بھی سینگو والی. جی نعم نعم. باب قول اللہ تعالی والعاملین علیہا. لیکن بشرطے کہ وسائل سلامہ استعمال کریں. تنبیہ رسی لگائیں چھوٹی سی دیوار لگائیں کنواں کھودیں تو گڑھا کھودیں تو اس میں دیوار لگائیں جو ہے وسائل سلام کے سلامہ کے. نعم نعم. ومحاسبة المصدقين مع الإمام. وبه قال حدثنا يوسف بن موسى إلى أن قال عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم
رجلا من الأسد على اسم من سرقات القبیلہ، بني نعم. سليم يدعى بنی سلیم، یہ سلیم نہیں ہے، سلیم ہے، نعم، قبیلہ ہے یمن کا، نعم. من اللتبية فلما جاء حاسبه، نعم. حاسبه. باب استعمال إبل السرقة وألبانها لأبناء السبيل. وبه قال حدثنا مسدد إلى أن قال عن أنس رضي الله عنه أن أناسا من عرينة اجتووا بالمدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها. نعم، پہلے پڑھ چکے، نعم، نعم. فقتلوا الراعي واستاقوا الذود فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة يعزون الحجارة. تابعه أبو قلابة وثابت وحميد عن أنس رضي الله عنه. باب وصف الإمام فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، نعم، انہوں نے ایسا کیا تھا، نعم. باب وصف یہ بعد میں مسئلہ جو ہے نا وہ یہ منع کیا گیا، نعم، نعم. باب وصف الإمام بلا السرقة بيده. وبه قال وصف جو ہے یہ نشان لگایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ لوہا جو ہے مثلا بشیر کا ہے، تو بی جیسے انگریزی میں آپ کے یہاں بی یا با لکھ کے جو ہے نا لوہا جو ہے نا اسے آگ میں ڈالا جاتا ہے. جب بالکل سرخ ہو جائے تو وہ اونٹ کے جو ہے نا وہ پچھلا جو اوپر کا حصہ جہاں زہر اس کی ختم ہو رہی ہے پیٹھ، تو وہاں یوں کر دیتے ہیں تو وہ جلا دیتا ہے، اور 3-4 دن کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر وہ جو بی ہے وہ یہ نشان ہو جاتا ہے کہ یہ اونٹ بشیر کا ہے، یہ اونٹ بشیر کا ہے، اور یہ عبداللہ جو ہے نا یہ عبداللہ کا ہے، اسے کہتے ہیں وصف. اور پہلے جو ہے نا جاہلیت میں اور پہلے دور میں علاج ہوتا تھا، بچے کو جس کو اسہال ہوتے تھے نا تو یہاں بھی اس کو جو ہے نا کوئی چیز گرم کر کے یہاں اسے ٹھب کہتے تھے، پتہ نہیں ہمارے یا یہاں گردن میں کرتے تھے، نعم، نعم. تو شریعت میں اس کا منع آیا ہے انسانوں کے لیے، انسانوں، نعم، نعم. وبه قال حدثنا والله اعلم بالصواب، نعم. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الى ان قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه قال غدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن ابي طلحه ليحنكه تحنيك جو ہے نا، نعم، نعم. فوافيته في يده الميسم يسم الابل الصدقه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. کھجور کو چبا چبا کے پتلی کریں اور پھر لعاب کے ساتھ اس سے ہنک جو ہے نا اس کے گلے جو ہے نا جہاں سے یہ نیچے نگلتا ہے اسی تک پہنچائے، نعم. اور یہ شہادت والی انگلی کے ساتھ، نعم، نعم. باب فرض صدقة الفطر. باب فرض صدقۃ الفطر. جمہور کے نزدیک جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے فرض کا لفظ لا کر جو ہے نا جمہور کے مسلک کی تائید کی ہے. ہمارے ہاں صدقۃ الفطر جو ہے یہ واجب ہے. صدقۃ الفطر وہ جو واجب ہے، اور صدقۃ الفطر غلام پر بھی ہے، اور جو ہے نا اس کا مولا جو ہے، جبکہ غلام کا مال جو ہے وہ مولا کا مال ہوتا ہے، اس کا اپنا ملک ہوتا ہی نہیں، تو اس لیے جو ہے نا اس کے سید پر جو ہے نا کہ وہ صدقہ جو ہے نا وہ ادا کرے گا. اور اس میں جو ہے کیا نام ہے ہمارے ہاں صدقۃ الفطر جو ہے نا وہ نصف سا ہے. نصف سا جو ہے نا 2 مد، 2 کتنی بن جائے گا؟ 1.5 کلو. کتنی؟ کلو الا ربع، کلو الا ربع کتنی؟ 1.5 کلو. اور جو ہے نا باقیوں کے نزدیک جو ہے نا وہ جمہور کے ہاں جو ہے وہ سا ہے. لیکن اگر جو ہے نا وہ کھجور ہے، اگر کھجور ہے اور کشمش ہے تو اس میں صدقہ فطر جو ہے نا وہ سا ہے. یہ اتفاقی طور پہ یہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں. اور پھر ہمیں یعنی تقاضا یہ ہے کہ جیسے آپ کی پوزیشن ہو ویسے صدقہ کریں. میں نے کیا عرض کیا؟ جیسے آپ کی پوزیشن ہو ویسے. میں اور آپ مثلا عام ہوٹل سے چائے بھی پی لیتے ہیں اور جو ہے کیا نام ہے کھانا بھی کھا لیتے ہیں. چائے کتنے میں آتی ہے؟ 20 کی. اور یہ وی وی آئی پی والے جو ہے نا اب وہ ان کی چائے جو ہے وہ 200-300 روپے پڑتی ہے انٹرکانٹ کی. اور یہ جو ہے نا اب جب صدقہ دینے کا آئے تو پھر پیسے والے صاحب کتنی پیسے ہیں میاں؟ تم کشمش کھجور اور جو ہے نا وہ جو یعنی جس میں جو ہے نا 200-300 بنتے ہیں وہ صدقہ دو. تم اپنی کیٹیگری کے مطابق صدقہ دو. تم اپنی سمجھ گئے میرا مقصود؟ میں نہیں سمجھا سکا، اردو میں مجھے نہیں الفاظ آ رہے. یہ اپنی کیٹیگری کے مطابق جو ہے نا اپنی کیٹیگری کے مطابق جو ہے نا وہ دو. جیسے عورت کو جو ہے نا بیوی کو خرچہ دینا ہے تو وہ مرد کی جو ہے نا مرد کی پوزیشن پر ہوتا ہے کہ یہ غنی ہے یا فقیر ہے، غنی ہے یا فقیر ہے. نعم، نعم یا اخی. تو کشمش اور جو ہے نا اس کا بالاتفاق کشمش اور کیا کہا میں نے؟ کھجور. اس کا جو ہے نا اب کھجور دیکھو اجوا 120 ریال کلو میں ہے. اب اس کا حساب لگاؤ کو تو کتنے ہزار بنیں گے؟ 15-20 ہزار بن جائیں گے. ہاں تو میاں تم جس کیٹیگری کے ہو اس کیٹیگری کا جو ہے نا کیا
اسی کا صدقہ دو. نعم نعم نعم. وروى ابو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة وبه قال حدثنا يحيى بن اور کہتے ہیں محمد مولوی صاحب سستے سے سستا مجھے بتاؤ. نعم نعم. محمد بن السكن إلى أن قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين على الذكر والأنثى على العبد والحر. نعم. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج صغير حتى کہ وہ بچہ جو اس دن پیدا ہوا صبح. نعم نعم نعم. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. باب سرقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف إلى أن قال عن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قیمت یہاں دینی جائز ہے. ما بھی مصلحت الفقیر ما بھی. اور اس پر ہمیں رگڑا دیا جاتا تھا ہم حنفیوں کو. اب سب اسی پر آئے ہیں واپس. سب پہلے ہمیں سورما کی طرح رگڑا جاتا تھا کہ بھی یہ کیسے انہوں نے کیا کہا ہے کہ پیسے دینا جائز ہے. نہیں گندم دے دو اس کو فلاں دے دو. ہاں اب جب جو ہے نا تو میں ان کو مذاقاً کہتا تھا. میں نے کہا بھائی یہ جو ہے نا قتل خطا میں کتنی ہے 100 اونٹ ہے. تو میں نے کہا یار قیمت دینی جائز نہیں ہے. تم جو ہے نا محکمہ شریعہ جو ہے نا وہ کیا عدالت سے باہر جو ہے نا 100 اونٹ لے آؤ 2-3 ٹریلے میں اور وہ 100 اونٹوں کی مہاریں جو ہے نا اس مقتول کے جو ہے نا ورثاء کو ہاتھ پکڑ. میاں اب تو اسی پہ آ گئے ہیں کہ جو ہے نا کیا نا ہم نے پیسوں پہ. اور یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ پیسے دینا بھی جائز ہے. معافی ہے مسئلہ تو فقیر کی مسئلہ اسی میں پیسہ دے دو. نعم 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 یا نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. باب سرقة الفطر صاع من شعير. وبه قال قد حدثنا قبيصة بن عقبة إلى أن قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نطعم السرقة صاع من شعير. زكاة الفطر صاع من شعير جو. نعم نعم. باب سرقة الفطر صاع من طعام. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف إلى أن قال أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاع من طاع أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من عقد أو صاع من جبنہ کیا کہتے ہیں. ہم تو یہ جو ہے نا جبنہ کہتے ہیں. کیا پنیر کیا کہتے ہیں پنیر. نعم. دودھ جو ہے نا اس کو گرم کر لو اور اس کے بعد ایک لیمون یوں نچوڑ دو اس پہ. تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا وہ سفیدی علیحدہ ہو جاتی ہے پانی علیحدہ ہو جاتا ہے. پھر سفیدی کو یوں کر کے جو ہے اس کے پیڑے بنا لو. یہ اصلی جو ہے نا جبنہ ہے. یہ اصلی جبنہ ہے. نا اسے پنیر کہتے ہیں اور انسانی جسم کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. نعم نعم نعم. باب سرقة الفطر صاع من تمر. وبه قال حدثنا احمد بن يونس الى ان قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعير. قال عبد الله فجعل الناس عدلة مدين من حنطة. باب صاع من زبيب. وبه قال حدثنا عبد الله بن نمير الى ان قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. نہیں کھلو. نعم. صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين. باب السرقة قبل العيد. وبه قال حدثنا آدم إلى أن قال جو ہے نا مسکین جو ہے وہ بھی خوشی میں اس جو ہے نا جو دینی خوشی ہے اسلامی خوشی ہے اس میں شریک ہو جائے اپنے بچوں کے ساتھ. نعم. وبه قال حدثنا آدم إلى أن قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة إلى أن قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاع من طعام. قال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والعقد والتمر. باب سرقة الفطر على الحر والمملوك. وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكي في التجارة ويزكي في الفطر. وبه قال حدثنا أبو النعمان إلى أن قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم سرقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاع من تمر أو صاع من شعير. فعدل الناس به نصف صاع من بر. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان لا يعطي عن بنية. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيهم الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. قال أبو عبد الله البنية يعني بني نافع قال كانوا يعطون ليجمع لا للفقراء. نعم. باب سرقة الفطر على الصغير والكبير. قال أبو عمرو ورأى عمرو وعلي وابن عمر وجابر وعائشة وطاووس وعطاء وابن سيرين رضي الله عنهم أن يزكي مال اليتيم. وقال الزهري يزكي مال المجنون. نعم. وبه قال حدثنا مسدد إلى أن قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سرقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب المناسک. کتاب المناسک، مناسک اس کی جمع منسک، اور وہ جو ہے نا تعبد ہے، اور یہ یقع علی المصدر والزمان والمکان. اور پھر امور حج جو کلہ ہے، سب کے سب امور حج، طواف، سعی، اور مبیت منا، مزدلفہ، اور جو ہے نا احرام، اور جو ہے نا وقوف عرفہ، اس سب کا نام جو ہے وہ مناسک ہے. اس سب کا نام کیا ہے؟ مناسک ہے. نعم. باب وجوب الحج وفضله، وقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وللہ علی الناس حج البیت، علی الناس اے فرض و واجب حج البیت، بیت اللہ شریف کا قصد کرنا عمرہ یا حج کے لیے، تعبد کے لیے. من استطاع الیہ سبیلا، شرط یہ ہے کہ جو طاقت رکھتا ہو. اور پھر استطاعت جو ہے اس میں زاد اور راحلہ، پیسے بھی ہوں، آج کل کے دور کے مطابق جہاز کا ریٹرن ٹکٹ بھی ہو، اور راستہ بھی امن والا ہو، راستہ بھی امن والا. اور ایک امر زیادہ عورت کے لیے، ایک شرط زیادہ کہ اس کے ساتھ اس کا محرم بھی ہو، اس کا محرم بھی ہو. اور پھر جو ہے نا یہ ہے کہ من استطاع ومن کفر، ومن اے جحد بفریضۃ الحج، جو فریضہ حج کی جو ہے نا انکار کرتا ہے، فإن اللہ غنی عن العالمین، کہ اس کا انکار کرنا اللہ کو کوئی نقصان بھی نہیں دیتا، نہ اس کا ماننا اللہ کو کوئی نفع نہیں دیتا، کیونکہ اللہ الصمد، اللہ تعالی ہمارے عبادتوں کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے عبادتوں کے محتاج نہیں ہیں. اور پھر حج کے طرف ہے، اور اس نے حج نہیں کیا، اس کی فرضیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ من مات ولم یحج، جو آدمی مر گیا اور اس پہ حج فرض تھا اور اس نے ادائیگی نہیں کی، تو فرمایا فلیمت یہودیا و نصرانیہ، اس کی مرضی یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. تو میاں یہ رکن ہے من ارکان الاسلام، رکن ہے من ارکان الاسلام. نعم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف إيلان قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رديف رسول الله صلى ردیف، الله آپ اسی ایک ہی سواری پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے نا سوار تھے. نعم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ آدھا وسلم، راستہ جو ہے وہ حضرت فضل جو ہے نا وہ تھے، اور دوسرا آدھا راستہ حضرت اسامہ تھے. دوسرا فجاءت امرأة من خطعم، عرفات سے مزدلفہ تک، پھر دوسرے مزدلفہ سے منا تک. فجاءت امرأة من خطعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه اس لیے کہ یہ سیدنا فضل بہت حسین و جمیل تھے. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف کبھی وجه تقاضا الفضل. تھا، میاں کی برائی نہیں ہوتی. وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، پڑھ لو اس کے لیے بھی ایصال ثواب کے لیے 3 دفعہ کی سورۃ اخلاص. انہوں نے غور سے اللہ کی قبر کو نوز ایک عورت کو دیکھا، تو عورت نے تان کی، اچھا مسلمانوں کا تو مجھے آنکھیں کھول کے دیکھ رہا. تو انہوں نے فی البدیہہ کہا نہ تجھ سے غرض ہے نہ صورت سے تیری، نہ تجھ سے غرض ہے. مصور کا ہم تو قلم دیکھتے ہیں، اللہ نے کیسا جمیل بنایا ہے، نہ تجھ سے غرض ہے. ہمارا تو تصور، تمہارا تو کس گندگی کی طرف ہے تصور، ہمارا تصور کہیں اور ہے. ہمارا ایسی پاکیزگی تھی، ان میں ایسی پاکیزگی تھی کہ مصور کا ہم تو قلم دیکھتے ہیں، مصور کا. نعم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يسقط على الراحلة فأحج عنه. قال نعم وذلك في حجة الوداع. نعم. باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فجاجا الطرق الواسعة. نعم. وبه کثرت سفر کی وجہ سے وہ نڈھال ہو کے کمزور ہو گیا، کمزور ہو گیا. من کل فج عمیق، دور دراز سے، آسٹریلیا سے آ رہا ہے،
جو ہے نا امریکہ اور اس سے اوپر سے ہو رہا ہے، قطب شمالی سے آ رہا ہے، قطب جنوبی سے آ رہا ہے. نعم نعم نعم. وبه قال حدثنا احمد بن عيسى الى ان قال ان ابن عمر رضي الله عنهما قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفه ثم يهل حين تستوي به قائمه. وبه قال حدثنا ابراهيم ثم يهل حين يستوي قائمه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تلبیہ کے ساتھ آواز بلند فرماتے تھے، تلبیہ کے ساتھ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک حجتا انشاءاللہ لبیک لبیک عمرتا انشاءاللہ لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک وصلی اللہ تعالی وسلم على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا والحمد لله رب العالمين. نعم. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى إلى قال عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته. رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهم يعني حديث إبراهيم بن موسى. باب الحج على الرحل. جو ہے نا جب استوت راحلته اور بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ جب 2 رکعتیں پڑھے گا، 2 رکعت نیت سے پڑھے گا، پہلے 2 رکعت پڑھنا، ہاں یہ خیال کرنا، جب 2 رکعت پڑھو گے نا تو کندھا ڈھانپ پہ، تو کندھا ڈھانپ کے پڑھنا، سر کو بھی ڈھانپ کے پڑھنا، اور پھر جب فارغ ہو جاؤ 2 رکعت سے تو یوں کر لینا، اللہم انی ارید احرام الحج فیسر علی وتقبلها منی. پھر تلبیہ کے نعرے لگا دو گونج لگا کر، کیونکہ حج جو ہے الحج والسج، اللہ کو عاجزی اور جو ہے نا یہ ترانہ، ایک لفظ کہہ رہا ہوں پتہ نہیں یہ صحیح ہوگا یا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یہ اللہ بہت پسند ہے. یہ جو ہے کیا نام ہے، اس کے بعد ایک خیال دینا چاہتے ہیں پھر اسی طرح اور اصطلاح جو ہے بعض لوگ جو ہے وہ اصطلاح جو ہے پہلے کی لیکن عند المتکبر صدقۃ، اور پھر قیامت تک آ گیا، قیامت تک تو صحابہ جو ہے نا پہلوانوں کی طرح چلے، پہلوانوں کی طرح چلے، تو وہ کافروں کے دل جل گئے، مشرکین کے، کہ اچھا یہ تو پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے، یہ تو پہلے سے زیادہ بھی. اور پھر استوا، یہاں نیچے سے چادر نکال کر یہاں ڈالو، پھر جب 2 رکعت واجب طواف کرو گے نا پھر اس چادر کو واپس لے آؤ، باب الحج على الرحل. وقال ابان حدثنا مالك بن دينار الى قال ضرورت کے وقت چلو پہلوانوں کی طرح، دشمن کافر مشرک کے سامنے پہلوانوں کی طرح چلو. کمزور یہ نہ کہیں گے یہ کمزور ہے، تو تکبر اس وقت جائز ہے. لا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اور ادھر وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض ہونا. لیکن کافر مشرک یوں پہلوان، بوڑھا بھی جو جوان ہو جائے، میرا پیارا جو ہے نا وہ بھی جب جائے تو یوں بازو ہلاتے ہوئے، نعم نعم نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأمرها من التنعيم وحملها على قتب. وقال عمر شدوا الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. وقال محمد بن أبي بكير إلى أن قال عبد الله بن أنس قال حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا. وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. وبه قال حدثنا هذا والباقي باقي إن شاء الله، والله تعالى أعلم به المؤتم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.